وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان کی معاون خصوصی ملک عمر فاروق کے گھر آمد. صوبائی وزیر حافظ ممتاز, آر پی او, کمشنر, سی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے استقبال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملک عمر فاروق سے والد کے انتقال پر تعزیت کی. ایم این اے فیض اللہ کا موقع, فیصل حیات جوانہ, شہباز کسانہ, محبوب عالم سندھو نے بھی تعزیت کی. وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر نے رچکوٹ سے لاہور کے لیے اڑان بھر لی. کسانوں پر مہنگائی کا بم, مہنگی کھاد مزید مہنگی ہوگی. ڈی اے پی کھاد کی بوری 200 روپے اضافے کے بعد 5,800 روپے کی کرتی گئی. چنیوٹ میں قیمت 5,850 سے بھی تجاوز کر گئی. دھان کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ, کسانوں کی سبسڈی کی دہائی. فرٹیلائزر کمپنیوں نے ڈی اے پی کھاد کی فروخت ہی روک دی. چنیوٹ کے سہولت بازار میں آٹا نہ ہی چینی دستیاب. انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی عوام پر بھاری پڑنے لگی. ایک ایک کر کے چینی, آٹا, یوٹیلیٹی سٹالز غائب ہو گئے. خریداروں نے سہولت بازار میں سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کمرشل جائیدادوں کے مالکان کے لیے بری خبر, محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس میں 30% تک اضافہ کر دیا. ریٹ ریوائز کر کے سسٹم اپ گریڈ, اضافے کا اطلاق کرائے گی. کمرشل جائیدادوں اور صنعتی عمارتوں پر نہیں ہوگا. عوام محتاط رہیں, کرونا گیا نہیں, مزید خطرناک ہو کر لوٹ سکتا ہے. کرونا کی اور خطرناک قسم ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ منڈلانے لگا. تورخم بارڈر سے 40 پاکستانیوں کو جھنگ روڈ زرعی یونیورسٹی پارکس کیمپس میں ٹھہرانے کا فیصلہ. محکمہ صحت نے تمام انتظامات کر لیے. کرونا ویکسینیشن ٹارگٹ پورا نہ ہوا. فیصل آباد ڈویژن ریڈ زون میں چنیوٹ میں بھی روزانہ 10 کے بجائے صرف 3,000 افراد کو ویکسین لگائے جانے لگے. ڈویژن میں 3 نئے کیسز رپورٹ, زیر علاج مریض 50 رہ گئے. فیصل آباد میں 2 اور چنیوٹ میں 1 شخص کی رپورٹ مثبت آ گئی. جنگ کے دیہی علاقوں کے رہائشوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ صحت کا 6 بنیادی مراکز صحت اور 3 ڈسپنسریوں میں شام کے اوقات میں او پی ٹی شروع کرنے کا فیصلہ. منڈی شاہ جیونا, مہلوانہ, پیرکوٹ, سدھانا, سلطان باہو, ماچھی وال اور ڈب کلاں شامل. فیصل آباد کے مزید 2 بی ایچ یوز بھی فعال, مجموعی تعداد 54 ہو گئی. پہلے افسر پھر عوام, واسا فیصل آباد کی ترجیحات تبدیل ہو گئیں. عوامی فلاح کا بڑا منصوبہ فرنچ پروجیکٹ 4 سال میں شروع نہ ہوا. منصوبے کے فنڈ سے افسران کی رہائش گاہیں تعمیر ہونے لگی. ضروری دفتری کام کے لیے 2 کروڑ کی رقم جاری کی گئی تھی. جنگ میں رم جم شروع, شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان. سیوریج پائپ لائنوں کی صفائی کے دعوے محض دعوے. چنیوٹ میں اندرون شہر کے بعد موزہ طالب کا سیوریج سسٹم تباہ. گڑھ ابلنے سے گلیاں اور بازار گندے پانی سے بھر گئے. مکینوں کا گزرنا محال. جنگ میں سیوریج مسال ٹوبہ روڈ پر گندا پانی جمع رہنے لگا. دارالایمان, صنعتزار, دکانیں اور مکان پانی میں گر گئے. عوام کام نہ ہونے پر انتظامیہ اور منتخب نمائندہ سے نالا. ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کی اپیل کرتی. ٹوبہ کا مزدور سہولیات سے محروم. سوشل سیکیورٹی کا ادارہ ہی موجود نہیں. 12 سال قبل ادارے کو جنگ منتقل کیا گیا. 2.5 لاکھ مزدور سہولیات کے لیے خوار ہونے لگے. چنیوٹ میں ریلوے اسٹیشن پر بنائے گئے کوارٹرز خستہ حال. فرنیچر, کھڑکیاں اور دروازے چور لے گئے. خالی کمرے نشیوں کی ماچگاہ بن گئے. بجلی کے نئے کنیکشنز کے خواہش مند صارفین کے لیے اچھی خبر. جی 132 سب ڈویژن جدید ای آر پی سسٹم کے تحت آن لائن کر دیا گیا. اب صارفین 15 دن کے اندر ڈیمانڈ نوٹس حاصل کر سکیں گے. فیصل آباد کے سب سے اہم چوک علائج موڑ 2 ہفتوں سے ٹریفک سگنل سے محروم. خرابی دور نہ کی جا سکی. ٹریفک سگنل بند رہنے سے ٹریفک روانی متاثر. چنیوٹ میں مویشی منڈی لانے کی تیاریاں آخری مراحل میں. فیصل آباد روڈ پر منڈی میں ٹینٹ لگانے کا سلسلہ جاری. جانوروں کی آمد کا سلسلہ شروع نہ ہوا. باقاعدہ خرید و فروخت اتوار سے شروع ہوگی.
پاسپورٹ آفس فیصل آباد سے ایک سال میں 30,000 سے زائد نئے پاسپورٹ جاری، 10,000 افراد نے پاسپورٹ رینیو کرائے، فیس کی مد میں 20 کروڑ روپے خزانے میں جمع کیے گئے۔ چھوٹی اور درمیانی کاروباری سیکٹر کے لیے بلا سود شخصی ضمانت پر قرضوں کی پالیسی واضح نہ ہو سکی، بند یونٹس چلانے ہیں، کاروبار سے پھر سے بحال کرنا ہے، ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کی حکومت سے قرضوں کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کی تیاریاں، جنگ میں بھی سیاسی جماعتیں ووٹرز کو متحرک کریں گی، ضلع میں سب سے زیادہ کشمیری ووٹر رجسٹرڈ ہونے کے باعث 2 حلقے بنا دیے گئے، نون لیگ کی رہنما آصف جھوٹی کے مطابق ضلع میں 5,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ فیاض محل کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس، خلاف ورزی کرنے والے سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم، ڈینگی کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل رانا غلام مرتضیٰ سے صدر کریانہ یونین سندیلیاں والا محمد سلیمان کی ملاقات، اپنے اور اہل خانہ کے تحفظ کے لیے کرونا ویکسین لگانے پر زور دیا گیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا ممبرشپ بڑھانے کے لیے اجلاس، آرٹس اینڈ بوتیک کی قائمہ کمیٹی کے عہدیداران کی بھی شرکت، چیئرمین سکندر اعظم کہتے ہیں تاجر براہ راست حکومت اور انتظامیہ تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ظہیر کھوکر کا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ فیصل آباد کا دورہ، MNA راجہ ریاض احمد اور فیض اللہ کموکا بھی ہمراہ، سویٹ ہوم کا جائزہ لیا، مشکلات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں ہونہار طلبہ کے لیے تقریب، فرسٹ ایئر MBBS اور BDS میں پوزیشن ہولڈرز کو میڈل، سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ سے نوازا گیا، کمشنر ثاقب منان اور وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری نے طلبہ کو میڈل سے نوازا۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر چلانے والا MBBS فرسٹ ایئر کا ٹاپر بن گیا، 6 ماہ قبل سر سے باغ کا سایہ اٹھ گیا، فیصل آباد کے مستقیم نے ہمت نہ ہاری، زور بازو پر تعلیم جاری رکھی، گھر کا نظام بھی چلایا۔ قربانی کے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لائف اسٹاک موبائل اسکواڈ کا افتتاح، ٹیم فیصل آباد کے گلی محلوں میں جائے گی، 9211 سہولت نمبر جاری۔ فیصل آباد چپا روڈ پر سجا بکروں کا 23واں عالمی مقابلہ، 7 من 34 کلو کے شیر دل نے سب کا دل جیت لیا، دودھ، گھی، گندم، مربع جات اور چنے خوراک میں شامل، مالک کو بہترین دیکھ بھال پر 5 لاکھ نقد انعام اور ٹرافی ملی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد اور گین کا فوڈ کی نامناسب فراہمی پر سیمینار، غذائی ماہرین کی بھرپور شرکت، نیوٹریشن کی کمی پر بات کی گئی۔ اور پنجاب حکومت کا ثقافت کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم، آرٹ کونسل فیصل آباد میں ورک شاپس کرائی جائیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔